بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 شوال جمعرات کے دن، یا حیو یا قیوم صرف ایک دن کا وظیفہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، 9 شوال جمعرات کا دن ہے اور یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ آج تک جس بندے نے پڑھا، رب کریم نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا۔ آج شوال کی 9 تاریخ جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی ہر جائز حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو یا حیو یا قیوم پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ والو، جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعرات کا دن فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ جمعرات کے دن میں مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جمعرات کے دن میں رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور یا حیو یا قیوم رب کریم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہر نام کی اپنی برکت فضیلت ہے، لیکن صحابہ کرام کے بے شمار تحقیق کے بعد، بے شمار محنت و مشقت کے بعد، بے شمار ذکر و اذکار کے بعد ثابت ہو گیا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام یا حیو یا قیوم ہے، جو اتنا طاقتور ہے کہ اس نام کو پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کیسا اسم الہی ہے کہ جسے پڑھنے والا مستجاب دعوات بن جاتا ہے، یعنی رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ رب کریم سے جو بھی مانگے، جتنا بھی مانگے، اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ تو آج اپنی تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے یا حیو یا قیوم کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ چاہتا ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، جو بندہ چاہتا ہے کہ بن مانگے ہر حاجت پوری ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے۔ تو آج یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، جمعرات کا دن ویسے ہی قبولیت کا دن ہے، اور جب اس خاص قبولیت کے دن میں یا حیو یا قیوم کو پڑھا جاتا ہے تو رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے۔ اللہ والو، آپ میں بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ رب کی ذات کسی کو دیتی ہے، اتنا دیتی ہے، اتنا دیتی ہے کہ اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنا مال و دولت ہے۔ اور بعض اوقات ایک بندہ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرتا ہے، اور پھر بھی اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، پھر بھی گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو اللہ والو، یہ رب کی دین ہے، رازق رب کی ذات ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے وہ محنت بھی نہیں کرتا۔ ایک شخص سفید کرتا پاجامہ پہن کر اپنے دفتر میں جاتا ہے اور ٹھاٹھ باٹھ سے بیٹھ جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں محنت مشقت کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، طعنے اور محتاجی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہزاروں میں کماتا ہے۔ یہ رب کی دین ہے۔ جب کسی بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے محنت و مشقت نہیں کرنی پڑتی، پھر نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، پھر آپ کی ذات چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ جب کسی بندے سے رب ناراض ہو جاتا ہے، وہ محنت کر لے، مشقت کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا کہ رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ آج جمعرات کے دن رب کو راضی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کو منانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ فائدہ اسی کو ہوگا جو آج جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ آخر تک دیکھے۔ وظیفہ صرف ایک دن کا عمل ہے اور انشاءاللہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج صرف ایک بار جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی تنگ دست ہے، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے،
ہر گھر میں رزق اور دولت کی کمی ہے، ہر گھر میں پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رزق اور دولت رب کی طرف سے ہے، اور رب کو منانے سے پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، راستے بھی کھل جاتے ہیں اور بگڑے کام بھی سنور جاتے ہیں۔ اللہ والو آج ایک ایسا خاص اور شرطیہ عمل آپ کے حوالے کروں گا جس کو پڑھنے والا رب کریم سے نیا گھر مانگے مل جائے گا، گاڑی مانگے گاڑی بھی مل جائے گی، دولت مانگے گا دولت بھی مل جائے گی، شہرت مانگے گا شہرت بھی مل جائے گی، صرف منانا رب کو ہے۔ آج بہت سے لوگوں کے وظیفے قبول کیوں نہیں ہوتے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، وظیفوں سے آسانیاں اور فائدے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان رب کریم سے کوئی وظیفہ پڑھ کر مانگتا ہے تو ڈائریکٹ اپنی حاجات کے لیے مانگتا ہے۔ انسان دنیاوی چیزوں، پیسہ، گھر، گاڑی، دولت کے لیے بھاگتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں تو رب کو منا، تو رب کو راضی کر، رب سے مانگ، یہ شے، یہ دنیا، یہ تمام کی تمام کامیابیاں خود چل کر آئیں گی۔ لیکن آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ رب کی ذات جو 7 آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجت کو پورا نہیں کرے گا؟ آج جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج کا یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آپ یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی، اور اتنا عطا فرمائے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کو منانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ خوش قسمت ہیں، وہ بندہ جو آج جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، فائدہ اسی کو ہوگا۔ عمل صرف 1 منٹ کا ہے، 1 دن کا عمل ہے، اور اگر کوئی بندہ صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر رب کے سامنے یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، وہ پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ یاد رکھیے گا، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھوں سے نکل جائے اور در در کی ٹھوکریں آپ کے اور میرے مقدر میں ہو جائے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آئیے، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ جمعرات کا دن ہے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 1 بار پڑھنا ہے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے،
اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آپ نے فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لینا ہے، کیونکہ جب تک کوئی وظیفہ توجہ و دھیان کے ساتھ نہ پڑھا جائے اس کا فائدہ کبھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج جمعرات کے دن رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا خاص وظیفہ بتاؤں گا، رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ نے قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ مولا کریم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے جب کوئی بندہ آپ میں سے کوئی بندہ جو اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو اس سے معافی کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں، یقین کیجئے رب کریم فرماتے ہیں میں توبہ مانگنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور جس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا ایک خاص شرطیہ عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے 11 بار پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ توبہ قبول ہونے کے بعد جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کے گناہوں کی ملامت کر دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کے ساتھ برا بھلا کیا ہے، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ نے اپنے ان تمام گناہوں کی، اپنے ان تمام اعمال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی، اور 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ رب کریم کے اس نام کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد نہ تو رزق کی تنگی رہتی ہے، نہ غربت رہتی ہے، قرض کی پریشانی ختم رہتی ہے، گھر میں سکون اور برکت آ جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ والو، اگر یا حی یا قیوم کمالات بتانا شروع کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یا حی یا قیوم رب کریم کا ایسا طاقتور نام ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتی ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا حی یا قیوم کو پڑھتے دوران پہاڑ جتنی خواہشات بھی لے کر بیٹھیں گے، ایسی حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، انشاءاللہ یا حی یا قیوم پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ عمل ہے، آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے ہر حاجت میں کامیابی کو مقدر بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں رب کریم کو منانا سیکھو۔ آج تک ہمارے صحابہ کرام، ہمارے پیغمبر رسولوں نے، اللہ کے نیک ولیوں، دوستوں نے آج تک رب کریم سے جب بھی مانگا آنکھوں میں آنسو لیے اور اس یقین سے مانگا کہ میں اس ذات سے مانگ رہا ہوں جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم پر تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں،
ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، یہاں تک کہ 10,000 کے قرض کے لیے ہم سامنے والے کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے آپ پر یقین کر لے۔ اللہ والو، رونا دھونا دیکھ کر وہ 10,000 تو دے دیتا ہے، لیکن آپ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی رب کریم کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگا ہے؟ کیا کبھی رب کریم کے سامنے اپنے دکھڑے سنا کر مانگا ہے؟ اللہ والو، اللہ دلوں کے راز بھی جانتی ہے۔ وہ جو 7 زمین کی تہہ کے نیچے موجود مخلوق کو بھی رزق دینے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی اور میری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ آپ کے اور میرے حالات کو نہیں جانتا؟ کیا وہ آپ کی اور میری پریشانی اور بیماریوں کو نہیں جانتا؟ اللہ والو، وہ سب جانتا ہے۔ وہ اتنا قادر ہے کہ مانگنے والے کی نسلیں آباد کر دیتا ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، مانگنے والوں کی نسلیں آباد کر دیتا ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ انشاءاللہ آج آپ میں سے جو کوئی بھی ہے، وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے جب آپ کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، رب کی ذات راضی ہو جائے گی، پھر یا حیو یا قیوم پڑھنے والا جو مانگے گا مل جائے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 41 ٹائم پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 41 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے ہی غیب سے مدد آ جائے گی۔ یہ نہ سوچیے گا کہ میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، اپنا گھر کیسے ملے گا۔ آج مانگ کر تو دیکھو، رب سے مانگ کر تو دیکھو، غیب سے ایسی مدد آئے گی، ایسے اسباب ہوں گے، ایسے راستے بنیں گے کہ خود بخود آپ کا کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ کرائے کے مکان سے جان چھٹ جائے گی، آپ اپنا ذاتی مکان بھی خرید لیں گے۔ اور آج کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آج کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ یا حیو یا قیوم کو 41 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 41 بار یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اور اس دوران سب سے امپورٹنٹ بات، یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران جتنی توجہ، دھیان، خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اتنی ہی دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے، کیونکہ جب کوئی وظیفہ دنیا داری چھوڑ کر، دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کے کاموں کو ذہن سے نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، پھر یا حیو یا قیوم کے کمالات دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے کے بعد بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیب سے عطا فرماتی ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 41 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی سینکڑوں حاجات بھی ہے تو مانگتے چلے جاؤ۔ یہ جمعرات کے دن کا ایسا عمل ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے حالات اچانک بدل جائیں گے، آپ اچانک ہر طرح کی پریشانیوں سے جان چھڑا لیں گے، اچانک آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا حیو یا قیوم کو 41 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے
تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے، یعنی کہ پہلا وظیفہ گناہوں کی توبہ کا، رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا۔ جب رب راضی ہو گئے پھر یا حیو یا قیوم سے ضد کر کے اپنی حاجت پوری کرانے کا، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کرانے کا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اور تیسرا وظیفہ جو ہے وہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی یعنی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بندہ رب کا شکر کرتا ہے اس کے رزق میں، دولت میں، مال میں، جان میں برکتیں اور وسعتیں آتی چلی جاتی ہے، اور جو بندہ شکر نہیں کرتا جو اس کے پاس موجود ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں اور سعادتیں آ جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے رزق اور دولت میں بے شمار برکتیں آ جائیں، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعرات کے دن آپ نے صرف اور صرف یقین کے ساتھ بتائے گئے اعمال کے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا شکر ہے، تیرا بندہ تیری رحمتوں سے مالا مال ہے۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے، رب کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، رب کی دی ہوئی چیزوں پر شکر ادا کرتا ہے، رب کے دیے ہوئے رزق پر صبر و شکر کرتا ہے، رب فرماتا ہے اس بندے کے رزق کو 70 گنا اضافہ فرما۔ آج بہت سے لوگ ناشکری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ناشکری کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ آج رب کعبہ کا شکر کیجئے، آج ناشکری مت کیجئے گا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا، اور انشاءاللہ صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے ساتھ ہی رب کا شکر ادا کرنے سے میرا رب آپ کی دعاؤں کو قبول فرمانے کے بعد 70 گنا زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ جو بندہ رب کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ آج جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ کر دیکھ لے۔ اس میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کا یہ وظیفہ جمعرات کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جھولی بھرنے کا وقت ہے۔ رب کریم سے خوشیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، دعائیں قبول کرانے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اللہ والو، جتنا چاہیے مانگ لینا، دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر ہر انسان کی جو تیرے پیارے محبوب کا امتی ہے نظر کرم فرما دے۔ آمین آمین۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 7 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں 1 بار اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ جو لوگ درود پاک کی محفل میں نام لکھواتے ہیں
اپنا نام شامل کرواتے ہیں۔ اجتماعی درود شریف کی محفل میں، جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، رب کی ذات ہر کسی کی دعائیں قبول فرماتی ہے۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیے، تاکہ دوسرے بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے نہ آپ کا کچھ جانا ہے، نہ میرا کچھ جانا ہے۔ اگر کسی ضرورت مند نے اس وظیفے پر عمل کر لیا تو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور جب بھی مانگیں رب سے مانگیں، یہ کلام بھی رب کا ہے، مانگنا بھی رب سے ہے، التجا بھی رب سے کرنی ہے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔